طرف گرینڈ ڈائلاگ کی باتیں، گورنمنٹ کا موڈ بدلا ہوا ہے، وزیراعظم عمران خان بھی بڑی بڑی میٹنگز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب ذرا ایک دوسری طرح کی حکومت کرنی ہے، لیکن پی ڈی ایم میں ابھی تک معاملات گڑبڑ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی نواز شریف صاحب کو کچھ تھوڑے سے تانے دیے کہ جیل ویل سے نہیں ڈرنا، اگر سیاست کرنی ہے اقتدار بھی ہوتا ہے، اس میں جیل بھی ہوتی ہے، اس لیے تشریف لے آئیں، کہنے کا مطلب ان کا یہی تھا۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سی کا اجلاس 4 اپریل کے بعد طلب کیا ہے۔ 4 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی برسی ہوتی ہے، اور مسلم لیگ نواز کی طرف سے یہ دھمکی دی گئی ہے کہ مسلم پیپلز پارٹی آتی ہے آئے، ورنہ پھر ہم اپنا لائحہ عمل الگ سے طے کریں گے، اور وہ بھی پرتول رہی ہے سربراہی اجلاس بلوانے کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب متحرک ہیں، لیکن وجہ اناد کیا بنی؟ اور اصل میں یہ جو ہم نے کلائمیکس دیکھا آصف علی زرداری صاحب کی تقریر میں پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں، اور اس کے بعد پھر مریم بھی اپنے غصے پہ قابو نہ پا سکی اور انہوں نے بھی ترکی با ترکی جواب دیا، تو ہوا کیا؟ پس پردہ پیچھے چل کیا رہا تھا؟ اتنا جو کیا کہنا چاہیے، اتنا سارا حبس کیسے جمع ہوا؟ یہ ذرا سنیے مولانا غفور حیدری صاحب۔ کل جو فضا بنی، جو زرداری صاحب نے گفتگو کی، اور اس کے بعد تو ہم جیسے لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب وہ خدا حافظی رہ گیا ہے۔ قمر زمان قائرہ صاحب جی، میاں صاحب نے جو گفتگو کی اس میں بھی کچھ باتیں ایسی تھیں جو پیپلز پارٹی کو فوکس محسوس ہوئی، جو ہمیں محسوس ہوا وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھے، نہ ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اس کے ریئیکشن میں کچھ باتیں ہو گئی، ماحول تلخ ہوا۔ تو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میڈیا سیل ہمیں خبریں نہیں دے رہا تھا، یہ اجلاس کے اندر سے ہی 2-3 رہنما تھے وہ بھیج رہے تھے، اور باہر ہی رپورٹر کھڑے تھے جو اس ایونٹ کو کور کر رہے تھے، رپورٹرز، ان رپورٹرز کو اندر بیٹھے رہنما ہی ٹکٹس دے رہے تھے۔ اب رانا صاحب نے مزید آگے بڑھ کے کہا کہ اس بات نے ماحول پھر مزید خراب کر دیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب پریس کانفرنس بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ان کو زبردستی لایا گیا، پریس کانفرنس میں نہیں آنا چاہ رہے تھے، اور اس سے بہتر تھا وہ نہ آتے۔ اب ذرا پاکستان پیپلز پارٹی وہ بتا رہی ہے کہ اس اجلاس سے پہلے کیا کیا ہوا جس کی وجہ سے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچے۔ شیری رحمان صاحبہ، سڈنلی یہ 10 دن لانگ مارچ سے پہلے یہ سارا سامنے لے آنا ایک دم سے کہ جی نتھی کر دیا گیا ہے لانگ مارچ کو استعفوں سے، پارلیمانی استعفوں سے، تو فرینکلی ہم تو خاصے شزدر رہ گئے، کیونکہ یہ بات تو ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی میں بھی نہیں چل رہی تھی، بس ایک دن پہلے ایک دم ایجنڈا ہی آیا لانگ مارچ کے ساتھ، تو ایک دم ایجنڈا آیا۔ تو یہ ایجنڈا کون سیٹ کر رہا تھا جس سے پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ناواقف تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بھی تھا جو اپنا ایجنڈا سیٹ کر رہا تھا، اور پیپلز پارٹی اس سے بالکل مختلف۔ لیکن پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی تھی؟ پیپلز پارٹی، ایک اور پیپلز پارٹی نے آفر کی تھی پی ٹی آئی کو، اور یہ خبر اتفاق کی بات ہے، مسلم لیگ نواز کو یہ خبر ہم دے بھی چکے تھے، اس کی کنفرمیشن کی نبیل قبول صاحب نے۔ جی شری رحمان صاحب کا ایک شارٹ سنائیے جی۔ اور ہم تو سمجھ رہے تھے یہ کہیں گے ٹھیک ہے لانگ مارچ کے ساتھ ہم نو کانفیڈنس موشن اب شروع کرتے ہیں پنجاب میں، اس کے بعد اسپیکر، اس کے بعد عمران خان، یعنی عدم اعتماد پنجاب میں، پہلے بزدار صاحب کو ہٹانا تھا، پھر اسپیکر کو ہٹانا تھا، پھر وزیر اعظم کو ہٹانا تھا، یہ ترتیب تھی۔ نبیل قبول صاحب نے مزید کھل کے بات کی۔ ہم نے ان کو کہا تھا کہ آئیں مل کر پنجاب کی حکومت گراتے ہیں، ہم گرا سکتے ہیں، ہم نے کہا تھا ہم گرا سکتے ہیں، ہم نے ان کو نمبرز بھی بتائے، ہم نے ساری بات ان کو بتائی کہ کس طرح گرا سکتے ہیں، کس سے ہماری بات ہوئی۔ فوری طور پر آپ نے دیکھا کہ ان کے لیڈرشپ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ پنجاب کی حکومت کو ہم گرانا نہیں چاہتے، سارا معاملہ جو ہے وہاں سے خراب ہوا۔ اب ذرا اس کا جواب دے رہے ہیں عطا تارڑ صاحب، اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ جناب بالکل یہ بات تو ہوئی تھی، لیکن ہم کیوں 10 سیٹوں والے یعنی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنائیں؟ سنائیے جی۔ مان لگایا گیا ہے اس کو ہٹانے کا فارمولا یہ تھا کہ ہماری ہیں 165 سیٹیں
ہم سب سے بڑی جماعت تھے. اب اگر 165 سیٹوں والی جماعت کو یہ کہا جائے کہ 10 سیٹوں والی جماعت کا وزیر اعلیٰ آپ کی سیٹوں پہ لگا دیا جائے. ہم نے پنجاب پہ گورننس کی ہے, ہم نے پنجاب کو سنوارا ہے, بنایا ہے. ہم اپنے ووٹ دے کے ایک نااہل حکمران کو ہٹا کے دوسرا یہاں پہ کس طرح انسٹال کر دیں؟ دوسرا کیسے انسٹال کر دیں جناب؟ اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ حکومت صحیح کام نہیں کر رہی, مہنگائی بہت ہے, بے روزگاری بہت ہے, لیکن در پردہ کیا ہو رہا ہے؟ بندر باندھ. مریم نواز صاحبہ, ابھی بھی پی ایم ایل این کی میجورٹی ہے. ہم کسی ایسے انسان کو ریپلیس کر دیں کسی دوسرے ایسے انسان کے ساتھ جو میجورٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, تو میرا خیال ہے یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے. ہم ایک انسان کو گرا کے انہی کا دوسرا انسان لانے کے لیے ہم نے یہ جد و جہد نہیں کی. ایک انسان لا کے دوسرا ہٹا کے ایسی جد و جہد نہیں کی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 ایک نئے کھلونے یا ڈزنی ورلڈ کی یاترا کے لیے بچت کرنے کے بجائے الباما Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zu sparen.